بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباب والنظائر کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جو پانچواں قاعدہ ہے یعنی الضرر یزال، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور کل کے سبق میں ہم نے اسی کے ضمن میں جو پانچواں قاعدہ ہے درء المفاسد اولا من جلب المصالح، درء المفاسد اولا من جلب المصالح، کہ مفاسد کو دور کرنا یہ جلب مصالح یعنی مصلحتوں اور فائدہ مند چیزوں کو لانے سے بہتر ہے۔ پھر اسی کے حوالے سے جو ہے وہ آگے اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ جب مفسد اور مصلح میں تعارض ہو تو دفع مفسد کو تقدم حاصل ہوگا غالباً، یعنی اکثر اوقات میں، اور پھر اس پر جو ہے وہ فضیلتیں بھی اور گفتگو بھی فرمائی تھی کہ حضور نے فرمایا اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، یہ والی روایت، اور یہ والی جو روایت تھی لترک ذرۃ مما نہى اللہ عنہ افضل من عبادت الثقلین، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے ہماری گفتگو چلے گی وَمِن ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ البزازی فی فتاواہ، امام بزازی نے اپنی فتاوی بزازیہ کے اندر ایک مسئلہ ذکر فرمایا جو کہ اسی قاعدے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ فرمایا وَمَن لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً، ہاں وَمَن لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً ترک الاستنجاء ولو على شط نہر لأن النهي راجع على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ولم يقتضي الأمر التکرار۔ فتاوی بزازیہ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ استنجا کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اسے کوئی سترہ نہیں ملتا، سترہ سے مراد کوئی ایسی جگہ، ایسی چیز جس کے ذریعے سے وہ اس کے آڑ میں آ کر، اس کے پیچھے چھپ کر یا اسے پردہ بنا کر وہ جو ہے وہ استنجا کر سکے، تو فرماتے ہیں کہ ترک الاستنجا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ استنجا کو چھوڑ دے، نہ کرے، ولو علی شط نہر، اگرچہ وہ نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو، لأن النہی راجح علی الامر، کیونکہ نہیں جو ہے وہ اسے ترجیح حاصل ہے امر پر، حتی استوعب النہی والازمان ولم یقتضی الامر التکرار، لہٰذا نہیں جو ہے یہ تمام زمانوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، استیعاب کیا ہوا ہے اس نے زمانوں کا، اور امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یعنی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ منع ہوا تو اب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی مرتبہ ہے، جیسے آپ نے امر کے متعلق پڑھا ہوگا نور الانوار میں اور شاشی وغیرہ کے اندر کہ امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیگر امور ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، لیکن جب کسی ایک چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو ایک ہی مرتبہ دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک استاد اپنے طالب علم کو
کلاس میں بیٹھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے پانی لے کر آؤ، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ طالب علم جو ہے وہ ایک بار پانی لے کر آئے گا، دوبارہ اٹھ کر پھر پانی لے کر آئے گا، پھر پانی لے کر آئے گا، کیوں؟ کیونکہ جی استاد جی نے حکم دیا ہے۔ تو اس کو جواب یہی دیا جائے گا بھائی امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ہاں اگر اسباب پر معلق کیا جائے وہ الگ بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر استاد اگر یہ کہتا ہے شاگرد کو بھی بھائی میں جب بھی کلاس میں آؤں تب تم نے مجھے پانی پلانا ہے، یا ہر 1 گھنٹے کے بعد پانی پلانا ہے، تو اب طالب علم ہر 1 گھنٹے کے بعد پلائے گا، جب بھی استاد کلاس میں آئے گا پانی پلائے گا۔ تو وہاں تو استاد نے اسے کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا، ورنہ اگر ایک مرتبہ اس نے اسے حکم دے دیا تو وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ لیکن نہیں جو ہے وہ ازمان کا استیعاب کیے ہوئے ہے، یعنی ایسی صورتحال کہ اگر استاد یا کوئی بھی منع کر دے، مثال کے طور پر بھائی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو اب اسے معلق نہیں کیا، لیکن وہ کام جو ہے وہ مطلقاً منع ہو چکا ہے، اب اس میں کسی زمانے کی قید نہیں ہے، اس میں تکرار کا معاملہ نہیں ہے کہ جی نہیں تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ گفتگو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نہیں کو ترجیح حاصل ہے امر پر، یہاں تک کہ نہیں جو ہے وہ زمانوں کا استیعاب کیے ہوئے ہے، جبکہ امر جو ہے وہ تکرار کا بھی تقاضا نہیں کرتا۔ اب اس مسئلے کو اوپر والے مسئلے سے جوڑ دیا، یہ ایک اصول بیان کر دیا علامہ بزازی نے، اور اس مسئلے میں یہ چیز بیان کر دی کہ اگر کسی شخص کو استنجا کرنے کے لیے کوئی سترہ نہ ملے، ٹھیک ہے، اب یہ صرف استنجا پر معمول نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے دیگر امور بھی ہیں کہ ان کے اگر جو ہے وہ لوازمات میں سے کوئی لازم ترک ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہم عورت کا مسئلہ لے آتے ہیں۔ عورت کو غسل میں جو ہے وہ زیادہ سترے کی حاجت ہوتی ہے، ستر کرنے کی حاجت ہوتی ہے، اگر اسے جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ میسر نہ آئے تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنے غسل کو یا جو ہے ایسے معاملات کو ترک کر سکتی ہے، جیسے گاؤں وغیرہ میں وضو خانہ، استنجا خانہ اور غسل خانہ ایک ہی ہوتا ہے پورے گھر کا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ ایسا وقت ہے، ایسا موقع ہے کہ مرد وہاں پر موجود ہیں، تو کچھ دیر کے لیے غسل کو جو ہے وہ ترک کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نامحرم کی نظر اس پر پڑے، ٹھیک ہے۔ اسی سے تعلق رکھنے والی چیز جو ہے وہ یہ استنجا کا معاملہ ہے کہ جس کو علامہ بزازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس میں یہ چیز ہے کہ اگر لوگوں سے چھپ نہیں سکتا، یعنی کوئی آڑ وغیرہ نہیں بنا سکتا، تو ایسی صورت میں وہ ترک استنجا کر لے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تب بھی اسے یہ شک ہے، یہ جو ہے وہ اس کے ذہن میں خیال ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ اس کی طرف نظر کریں گے، تو وہ جو ہے استنجا کو ترک کر دے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اصل جو اصول ہے جس کو آگے انہوں نے نہیں کے حوالے سے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف ہے استنجا کرنے کا امر، اور دوسری طرف ہے ستر کو چھپانے کی نہیں، یعنی ستر چھپانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف ہے امر استنجا، اس میں جو ہے وہ ستر کو چھپانا زیادہ اس کے لیے جو ہے اولا اور راجح ہوگا، اس لیے امام بزازی نے اس کے حوالے سے یہ گفتگو فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو اوپر وہی بات ہے کہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح، کہ مصلحت اور فائدہ مند چیز حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ مفاسد کو دور کر دے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ والمرأة اذا وجب علیہ الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخره، سیم اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ عورت جب اس پر غسل واجب ہو جائے اور وہ کوئی سترہ نہ پائے، کوئی ایسی جگہ نہ پائے
کہ جس سے وہ مردوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، ان کی نظروں سے بچا سکے، امکان ہو کہ شاید مردوں کی نظر اس پر پڑ جائے گی، جیسے کہ میں نے مثال دی۔ تو ایسی صورت حال کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اخرہ، عورت جو ہے وہ غسل کو مؤخر کرتے، بخلاف الرجل، برخلاف مرد کے، اذا لم یجد سترۃ من الرجال لا یؤخرہ ویغتسل، مرد جو ہے اگر اسے مردوں سے سترہ جو ہے نہیں ملتا، آڑ نہیں ملتا، تو وہ غسل کو مؤخر نہیں کرے گا، کیونکہ اب اس میں جسمانی بناوٹ اس طرح سے ہے کہ مرد جو ہے وہ مردوں سے جو ہے وہ ستر نہ کرے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ مکمل طور پر براہ نہ ہو کر جو ہے وہ غسل کرے، مراد یہ ہے کہ کم از کم وہ جو ستر کے اعضاء ہیں ان کو وہ ضرور بھی ضرور چھپائے گا۔ عورت کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے اور فتنے کا معاملہ بھی ہے، اس لیے فرمایا کہ مؤخر کر دے، مرد جو ہے مؤخر نہ کرے۔ ہاں، اب اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا یہ بھی چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ بعض اوقات دوران جنابت جو ہے یا ایسے وقت میں نمازوں کے اوقات آ جاتے ہیں، تو اب اس میں اتنی بھی تاخیر نہ کی جائے کہ کوئی نماز جو ہے وہ قضا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس میں اسباب پیدا کیے جائیں گے۔ بہرحال شہروں کے اندر آج کل جو ہے وہ اٹیچ باتھ روم ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں جس میں یہ مسائل اتنے پیش نہیں آتے۔ وہ فی الاستنجاء اذا لم یجد سترۃ یترکہ، اب چونکہ غسل کا معاملہ زیادہ بڑا ہے تو اس لیے اسے ترک نہیں کرے گا مرد، ہاں جہاں تک تعلق ہے استنجا کا تو وہاں اسے وہ ترک کر دے گا۔ والفرق ان النجاسۃ الحکمیۃ اقویٰ، اب یہاں پر عورت کے لیے تو دونوں صورتوں میں استنجا ہو یا غسل ہو، دونوں صورتوں میں اسے ترک کرنے اور مؤخر کرنے کی اجازت دے دی، لیکن مرد کے لیے کہا کہ اگر اسے غسل کی صورت میں سترہ نہیں ملتا تو بھی وہ غسل کو مؤخر نہیں کرے گا اور غسل کرے گا۔ ہاں، استنجا میں مرد کیا کرے گا کہ وہ استنجا کو ترک کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ استنجا اور غسل ان دونوں میں فرق کیوں رکھا گیا مرد کے معاملے میں؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں کہ والفرق ان النجاست الحکمیۃ اقویٰ، فرق یہ ہے کہ جو نجاست حکمیہ ہے یعنی غسل جنابت، یہ نجاست حکمیہ ہوتی ہے۔ اچھا، نجاست حکمیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حکماً پورے جسم پر طاری ہوتی ہے اور ظاہراً جو ہے وہ پورے جسم پر اگرچہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ خون ہے، یہ نجاست مرئیہ ہے، ظاہریہ ہے، جہاں پر لگا ہوگا وہاں نجاست کا حکم دیں گے۔ اچھا، کوئی شخص بے غسل ہے حالت جنابت میں تو اس کا پورا جسم ناپاک ہے، اس پر ہم نجاست حکمیہ لگاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسی لیے تو اسے غسل میں پورا جسم جو ہے وہ دھونے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو نجاست حکمیہ ہوتا ہے نا، یہ اقواں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، والمرأة بین النساء کالرجل بین الرجال، اچھا یہاں تو فرق بتا دیا کہ استنجا اور نجاست حکمیہ، غسل میں جنابت میں جو ہے وہ نجاست حکمیہ اقویٰ، اس لیے وہاں پر ہم اسے کوئی گنجائش نہیں دیں گے۔ اب بات آتی ہے عورت کی، عورت کے متعلق فرمایا کہ والمرأة بین النساء کالرجل بین الرجال، عورت جو ہے وہ عورتوں کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے مردوں کے درمیان مرد۔ یہاں سے یہ فرق واضح ہو گیا کہ عورت کو اگر جو ہے کوئی سترہ نہ ملے اور عورتیں موجود ہوں تو وہاں پر اسے چاہیے کہ غسل کو مؤخر نہ کرے، جیسے کہ شرح النقایہ میں بھی ہے۔ تو اصول بیان کر دیا کہ المرأة بین النساء کالرجل بین الرجال، ومن فروع ذلك، اور انہی مسائل کے جو ہے وہ فروعات میں سے یہ بھی ہے کہ المبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق مسنونۃ،
اب بہت آسان سی ایک بات ہے، یہ مسئلہ آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے کہ جناب والا جو کلی کی جاتی ہے اور ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے تو اس میں مدمدہ کیا جائے گا، غرغرہ کیا جائے گا، استنشاق کا مطلب ہوتا ہے پانی کو سونگھنا، مطلب اتنا کھینچنا کہ وہ ناک کی جڑ تک پہنچ جائے۔ اب یہ غسل میں فرض ہیں اور جو وضو ہے اس میں سنت ہے۔ تو وضو کے حوالے سے فرمائیں کہ المبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق، کی کلی کرنے میں غرغرہ کرنا اور استنشاق ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے اس میں استنشاق کرنا مسنونۃ، سنت ہے، لیکن وہ تکرہ للصائم، لیکن روزے دار کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پانی اس کے حلق سے کراس ہو جائے، اس لیے مکروہ کیا روزے دار کے لیے۔ اصول وہی ہے کہ درء المفاسد اولی من جلب المصالح۔ اسی طرح وہ تخلیل الشعر سنت فی الطہارۃ۔ اچھا جی، جب طہارت حاصل کریں گے، وضو یا غسل کریں گے تو بالوں میں خلال کرنا یعنی انگلیاں پھیرنا یہ سنت ہے، لیکن وہ یکرہ للمحرمی، جو حالت احرام میں ہے اس کے لیے مکروہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حالت احرام میں جو ہے وہ بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے اور اس کی وجہ سے صدقہ وغیرہ کے احکامات آ جائیں گے، تو اس لیے وہاں پر یہ ہے کہ بھائی آپ طہارت حاصل کرتے ہوئے خلال نہ کریں۔ اچھا، وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة۔ اب پیچھے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو درء مفاسد ہوگا یہ اولا ہوگا جلب مصالح سے، قید لگائی تھی غالباً کی، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مصلحت کی رعایت کی جاتی ہے مفسدہ کے اوپر۔ کب؟ کس وجہ سے؟ لغلبتها، مصلحت کے غلبے کی وجہ سے، یعنی بعض اوقات مصلحت کے اندر اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ حاصل کرنا یعنی جلب منفعت و مصلحت یہ زیادہ اولا بن جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی اس قاعدے کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے اور اس کا استثناء بھی ہو جاتا ہے، ہر جگہ تو نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ہی قید لگا دی اتفاقاً کی، غالباً کی، اس لیے فرماتے ہیں فَمِن ذَلِكَ الصَّلَاةُ مَعَ اخْتِلَالِ شرط من شروطها من الطہارة او الستر او الاستقبال۔ جی، اب یہاں پر بتا رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کی جو شرائط ہیں، اب ان شرائط میں سے کسی شرط کے اندر خلل واقع ہو جائے، اختلال پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ آپ نماز کو جاری رکھتے ہیں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر مصلحت اور منفعت زیادہ اولا ہے اور اس کو غلبہ حاصل ہے۔ فَمِن ذَلِكَ الصَّلَاةُ، یہ الصلاۃ سے پہلے جو ہے نا اس کا مضاف معذوف ہے، جواز الصلاۃ یا جو ہے وہ وجود الصلاۃ کہہ سکتے ہیں کہ نماز موجود رہے گی، جائز ہوگی، مع اختلال شرط من شروطها، باوجود اس کے کہ نماز کی شرائط میں سے کسی ایک شرط میں اختلال پیدا ہو جائے، خلل واقع ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر من الطہارت، من بیانیہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا یعنی من الطہارتی او الستری او الاستقبال، جیسے طہارت ہے، ستر ہے، استقبال قبلہ ہے، فإن فی کل ذلک مفسدۃ لما فیہ من الاخلال بخلال اللہ تعالی، کہتے ہیں
کیونکہ یہ جو شرائط نماز ہیں، طہارت ہے، ستر ہے، استقبال قبلہ ہے، اگر یہ ان میں خلل آ جائے، طہارت ختم ہو جائے، ستر جو ہے کھل جائے، استقبال قبلہ جو ہے وہ اس سے جو ہے چہرہ اور سینہ انسان کا ہٹ جائے، تو ان میں جو ہے وہ اخلال ہے، ان میں اخلال ہے بخلال اللہ تعالی فی ان لا یناجی الا علی اکمل الاحوال، وہ اس طرح سے، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے، جی، کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ لما فیہ من الاخلال بخلال اللہ تعالی فی ان لا یناجی الا علی اکمل الاحوال، وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خلل پیدا ہو رہا ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں جو حاضری ہے اس میں خلل پیدا ہو رہا ہے، ان میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے، اور وہ اس طرح سے کہ اسے نہ پکارا جائے، اس سے مناجات نہیں کیا جائے مگر اکمل الاحوال کی بنیاد پر، یعنی آپ کی جو حالت ہے وہ کامل ہونی چاہیے، آپ کی طہارت مکمل ہونی چاہیے، آپ کا جو ہے وہ قبلہ درست ہونا چاہیے، ستر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوں پھر اس کی بارگاہ میں مناجات کی جائے، تو اگر ان میں خلال پیدا ہو جائے گا تو اس میں جو ہے وہ فساد آ جائے گا، تو یہ مفسد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَمَتَى تَعَذَّرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، اور بندے پر جب ان میں سے کوئی ایک چیز متعذر ہو جائے، ناممکن ہو جائے یا بہت زیادہ مشکل ہو جائے، قریب بناممکن ہو جائے، جازت الصلاۃ بدونہ، پھر بھی نماز جائز ہو جائے گی اس کے بغیر، تقدیما لمصلحت الصلاۃ علی ہذہ المفسدۃ، نماز کی مصلحت کو ان مفسدات پر مقدم کرنے کی حیثیت سے۔ تو اب اگر کسی شخص کی طہارت میں مسئلہ آ جاتا ہے اور طہارت اس کے لیے متعذر ہو جاتا ہے، جیسے معذور شرعی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یہ تو نہیں ہے کہ نماز چھوڑے گا، وہ اپنے اعتبار سے ہر وقت جو نماز کا وقت ہوگا اس کے لیے وہ طہارت حاصل کرے گا، اب چاہے جو عذر تھا اس کی وجہ سے اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے یا پیپ نکل رہا ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے لیکن ہم کہیں گے کہ نماز ہو رہی ہے، معذور شرعی کا حکم یہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ستر کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، اور اسی طرح سے استقبال قبلہ کے حوالے سے مسائل دیکھ لیجئے کہ جنگل کے اندر ہے، صحرا کے اندر، اسے پتہ ہی نہیں قبلہ کس طرف ہے، تو تحری کا کہہ دیا، ٹھیک ہے بھائی، اپنے اعتبار سے رخ کر لو کسی بھی طرف، گمان غالب کرتے ہوئے تحری کر لو، اب اگرچہ وہ قبلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تمہاری نماز صحیح ہوگی، حالانکہ یہ شرائط صلاۃ ہیں، ان کا کامل ہونا ضروری ہے نماز میں، بارگاہ الہی میں مناجات کرنے کے لیے، لیکن نماز کی مصلحت اتنی زیادہ ہے کہ نماز کو یہاں پر مقدم کر دیا ان مفسدات کے ہونے کے باوجود، لہٰذا یہاں پر یہ قاعدہ نہیں لگے گا کہ درء المفاسد اولی من جلب المصالح، ٹھیک ہے، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی مجھے تو طہارت کا مسئلہ ہے تو میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے تو یہ مسئلہ ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز کے حوالے سے اس میں جو ہے گنجائش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهُ الْكِذْبُ مُفْسِدَةٌ مُحْرِمَةٌ وَهِيَ مَتَى تَضْمَنُ جَلْبَ مَصْلِحَةٍ تُرَدُّ وَعَلَيْهِ جَازَ كَالْكِذْبِ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِإِصْلَاحِهَا، اب اسی پر جھوٹ کا معاملہ ہے، کذب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک جو ہے مفسد چیز ہے، فساد پھیلانے والی چیز ہے، محرم ہے، حرام چیز ہے، یا محرم کہہ دیں اس کو، حرام کردہ ہے، لیکن یہ کذب متا تضمن جلب مصلحت، جب اسے کسی جلب مصلحت کے ساتھ ملا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تردو
تو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا، یعنی اس کے فساد کو رد کر دیا جائے گا، اس کے فساد کو نہیں دیکھا جائے گا، نظر انداز کر دیا جائے گا. اسی بنیاد پر فرماتے ہیں جازا، یہ جو ہے جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا. کیسے؟ کالکذب للاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، وعلی الزوجۃ لاصلاحها، اسی طرح عورت کے اوپر جھوٹ بولنا اس کی اصلاح کرنے کے لیے، یہ بھی جو ہے وہ پھر جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میاں بیوی میں جو ہے وہ لڑائی ہے، ان کی لڑائی کو دور کرنے کے لیے، دو دوستوں میں لڑائی ہے، ان کی لڑائی کو دور کرنے کے لیے، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے. یار تم تو اسے اپنا دشمن سمجھتے ہو، وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ تو کل تمہاری تعریف کر رہا تھا، وہ تو جو ہے بار بار تمہیں یاد کرتا رہتا ہے، اسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تم اس سے ناراض ہو. اس طرح کی باتیں کر کے دونوں فریقین میں اگر آپ صلح کروا سکتے ہیں اور ان کے صلح میں خیر ہے، تو ایسی صورت میں اس جھوٹ پر جو ہے آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وَهَذَا النَّوْعُ رَاجِعٌ إِلَىٰ ارْتِكَابِ أَخَفِّ الْمُفْسِدَتَيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ، اور یہ جو قسم ہے، یہ در حقیقت جو ہے دو مفسد چیزوں میں سے اخف کو لینے والے اصول سے تعلق رکھتا ہے اور اسی کی طرف راجع ہے، جو ہم نے پیچھے بیان کیا کہ جب بندہ دو بلاؤں میں مبتلا ہو جائے تو ان میں سے خفیف کو لے لے. تو در حقیقت ایسا ہی ہے کہ تین دوست ہیں، دو ناراض ہو گئے آپس میں، اب آپ جو ہے وہ دونوں کو چھوڑ دیں اسی حال میں، ان کے درمیان جھگڑے کرواتے رہیں، یا پھر آپ صلح کروا دیں. تو اب آپ کس بلا کے اندر مبتلا ہونا پسند کریں گے؟ بھئی صلح کرا دیں. اب اس کے لیے اگر ایک جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو کیا معاملہ ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں السادسۃ، چھٹا اصول ہے، یہ چھٹا قاعدہ ہے، الحاجۃ تنزل منزلۃ ضرورتی، حاجت جو ہے کبھی کبھی ضرورت کے منزلے میں، ضرورت کے درجے میں جو ہے وہ اتر جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے حاجت اور ایک چیز ہوتی ہے ضرورت. تو حاجت کبھی کبھی جو ہے وہ ضرورت تک پہنچ جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ حاجت اور ضرورت یہ تو ایک ہی چیز سمجھ میں آتے ہیں ہمیں، لیکن فرق ہے ان کے اندر، وہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. فرمایا عامتاً کانت او خاصتاً، چاہے حاجت عام ہو چاہے حاجت خاصہ ہو، کبھی کبھی یہ ضرورت کے مقام اور مرتبے میں آ جاتی ہے، اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے. وَلِهَٰذَا جَوَّزَتِ الْإِجَارَةُ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ لِلْحَاجَةِ، فرماتے ہیں اسی لیے اجارے کو جائز قرار دیا گیا یا اجارہ جائز ہو گیا خلاف قیاس. یہ بہت مرتبہ یہ بحث ہم کر چکے ہیں کہ اجارہ خلاف قیاس جائز ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ للحاجت، حاجت کی وجہ سے، لوگوں کو اس کی بڑی حاجت ہے اور اس میں حاجت عامہ ہے. ٹھیک ہے. وقضا قلنا، اور اسی طرح ہم یہ بھی کہیں گے کہ تجوز اجارۃ بیت بمنافع بیت لاتحاد جنس المنفعۃ فلا حاجۃ بخلاف ما اذا اختلف ومنها زمان الدرک. فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر کا اجارہ کرنا یعنی گھر کو کرائے پر دینا یہ جو ہے وہ جائز ہے، بمنافع بیت، گھر کے منافع کے بدلے میں، لاتحاد جنس المنفعۃ، کیونکہ اتحاد جنس منفعت ہے، یعنی منفعت کی جو جنس ہے وہ متحد ہے. بلکہ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا، ہاں سوری یہ لا لکھا ہوا. وَقَضَا قُلْنَا لا تجوز اجارۃ بیت بمنافع بیت، کہ گھر کا اجارہ یعنی گھر کو کرائے پر دینا گھر کے منافع کے بدلے، یہ جو ہے جائز نہیں ہے، لاتحاد جنس المنفعتی، منفعت کے جنس کے متحد ہونے کی وجہ سے. یہ بہت بڑا اصول ہے اجارے کے اندر، آپ اس کو شرائط میں پڑھیں. اجارے کے درست ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جنس منفعت متحد نہ ہو. ٹھیک ہے. اب آپ ایک شخص کو جو ہے وہ گھر میں رکھتے ہیں کرائے پر،
اب وہ کہے کہ جی کرایہ کیا ہے، مثال کے طور پر آپ کہے کہ بھئی گھر کے منافع، یعنی اس گھر سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ مجھے جو ہے تم بطور منفعت کے دو۔ اور آسان کر کے بتاؤں، مثال کے طور پر آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے یہاں پر ایک کمرہ بناؤ، میرے گھر کے چھت کے اوپر ایک کمرہ بناؤ، میں بھی تمہارے گھر کے چھت کے اوپر ایک کمرہ بناؤں گا، ٹھیک ہے، آؤ اس بات پر اجارہ کر لیتے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اتحاد جنس منفعت ہے۔ مزید اس پر انشاءاللہ الکریم ہم آگے گفتگو کریں گے اسی اصول پر، کہ کبھی کبھی جو ہے وہ حاجت ضرورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ آج اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ الکریم ہم کل دیکھیں گے۔ تو اگر کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کا تو ارشاد فرمائیں۔ جی کوئی سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔